أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ عزیزان گرامی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع وننحر، کہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد واپس جا کر قربانی کرتے ہیں۔ یعنی سورج نکلنے کے بعد جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ جو شخص اس ترتیب کے ساتھ کام کرے اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، یعنی اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا۔ اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس نے وہ جانور اپنے لیے ذبح کیا ہے، وہ قربانی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک صحابی نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی تھی تاکہ گھر والوں کو بھی گوشت کھلائیں اور پڑوسیوں کو بھی گوشت کھلایا جائے۔ جذبہ ہے قربانی کا، نیت اچھی ہے، لیکن مسئلے کا علم نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قربانی نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے سوائے ایک بکری کے جو کہ کھیری ہے، یعنی اس وقت وہ جانور دوندا نہیں لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ذبح کر لو اور تمہارے بعد کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو 2-3 صحابہ ہیں جن کو آپ نے کھیرا بکرا ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ یہ وضاحت بھی کی ہے کہ کسی اور کے لیے تمہارے بعد یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ پرمیشن اسپیشل طور پر آپ کو ہی خاص حالات میں دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ گھر کا پلا ہوا جانور ہے، صحابی نے بھی یہی کہا تھا، تو یہ عام قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ پبلک میں یہ مشہور ہے کہ گھر کا پلا ہوا ہے دوندا سے بھی بڑا لگتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پریفریبل صحیح ترین جانور جو قربانی کے لیے ہے وہ کم از کم دوندا ہے، اور اس کے بعد جب تک کہ وہ بہت بوڑھا نہ ہو جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ چوگا جانور نہیں لگ سکتا، کہ وہ دوندے کا ذکر علماء کرتے ہیں تو شاید یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی اور نہیں لگتا، تو کم از کم دوندا۔ اور بکری کے حوالے سے اسپیشل آپ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا ہے۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی ہے، اور اسی سنت پر چلنے کا نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہے، تو گویا کہ یہ سنت محمدی بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ساری زندگی قربانی کی ہے، کئی جانور آپ قربان کرتے تھے، 100 اونٹ نہر کرتے تھے، اور کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے، کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ شروع میں یہ تھا کہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی 3 دن سے زیادہ، بعد میں جب قربانیاں عام ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو تم سٹور بھی کر سکتے ہو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے، جب ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے خطبہ عید میں یہی کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھو، چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور سچویشن یہ تھی کہ باہر سے لوگ بہت سارے آئے ہوئے تھے، غربا بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ جس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، اب وہ ریزن واپس آ گئی ہے، اب وہی ضرورت اسی طریقے سے موجود ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ ڈرا ہوتا ہے کہ اگر غربت بہت زیادہ ہو، لوگوں کی ضروریات بہت زیادہ ہوں، افلاس بہت زیادہ ہو، تو پریفریبل یہ ہے کہ گوشت کو سٹور کرنے کے بجائے لوگوں کو کھلایا جائے، تقسیم کیا جائے، اور یہی قربانی کی روح ہے۔ ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن وہ جذبہ اور وہ روح نہیں آتی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی سنت ہے، ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈین صاحب، ہمارے سربراہان، ہم سب لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک کی سنت ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز تو فرض ہے۔ اگر ہم قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے
نبی کی سنت کی پیروی میں قربانی کر رہے ہیں تو کیا سچ بولنا سنت نہیں ہے؟ اگر ہم یہ قربانی اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، اے نبی اعلان کر دیجئے ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں۔ صلاتی پہلے، صلی پہلے، ونہر بعد میں، تو نماز پہلے ہے اور قربانی بعد میں ہے۔ اگر آپ عید کی نماز بھی لیتے ہیں، جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھو، ونہر اور قربانیاں کرو، تو اگر اس نماز کو بھی ہم لیتے ہیں، یعنی نماز عید الاضحیٰ کو بھی، تو نماز پہلے ہے اور قربانی بعد میں ہے، نماز پہلے اور قربانی بعد میں۔ اگر ہم نماز اس لیے پڑھنے آئے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سنتوں میں تفریق تو نہیں ہونی چاہیے نا، یعنی ہم نماز تو نہ پڑھتے ہوں، سچ تو نہ بولتے ہوں، لیکن قربانی کرتے ہوں، تو کانسیپٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے، کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے قربانی کر کے، جو کہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر لوگ یہ کہیں گے کہ پروفیسر صاحب کے بچوں نے قربانی نہیں کی ہے، پروفیسر صاحب نے نہیں کی ہے، چودھری صاحب نے نہیں کی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لہٰذا قربانی تو لاکھوں کی کر لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھیں گے، سچ نہیں بولیں گے۔ سچ بولنا میں نے عرض کیا کہ سنت ہے، آپ جانتے ہیں، وعدہ پورا کرنا سنت ہے، امانت و دیانت کا لحاظ رکھنا سنت ہے، صبر و تحمل، پیشنس۔ اور آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہائپر ہونے کا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور بہت سے معاملات آپ دیکھتے ہیں، اور یہاں تو پیغام یہی ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ پیغام قربانی کا اسپیشل یہی ہے۔ تو صبر و تحمل، کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، خلاف بول رہے ہیں، اور آپ مسکرا کے گزر رہے ہیں، تو صبر و تحمل بھی تو سنت ہے نا، اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ کچھ جبلی سنتے ہیں نبی علیہ السلام کی، جس کی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ جب آپ پریشان ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، صحیح بخاری کی ابتدائی روایات، اللہ آپ کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، یہ بھی سنت ہے، جبلی سنت۔ ابھی اعلان نبوت ہونے جا رہا ہے، پہلی وہی نازل ہوئی ہے، اور پہلے جو کچھ آپ کرتے تھے، جو آپ کے اخلاق تھے، اور وہی کنٹینیو رہے ساری زندگی، ان کی گواہی دے رہی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلہ رحمی کرتے، انک لتصل الرحم، تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ہیں آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے ہیں ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ حق پر کڑا وقت آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، حق پر سٹینڈ لیتے ہیں، یہ بھی سنتیں ہیں۔ اگر ہم قربانی نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اگر آپ زمین و آسمان کا فرق کر کے بیٹھے ہوئے کہ ایک سنت کا تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسری سنت قربانی کی ہم کر بھی رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میسج ہے، جس مقصد کے لیے قربانی کرنی ہے، اس پر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔